من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے اور اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے، یہ اس کے قلب کا تقویٰ ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعہ مبارک کو اگر آپ اس لیے چوم رہے ہیں کہ وہ مدینے کے سب سے پہلے بادشاہ تھے، مسلم اسٹیٹ کے فاؤنڈر تھے اور ایک رائل فیملی کے ایک فرد تھے، تو یہ شرک ہے۔ رسول کے ذریعے کو یہ سمجھ کر چومنا کہ ایک بادشاہ کی ذریعے، یہ واقعی شرک ہے، اور یہ سمجھ کر چومنا کہ یہ اللہ کا آخری رسول تھا اور رحمت للعالمین تھا اور اللہ کا آخری پیغام ہم تک دے گیا ہے، تو یہی عین توحید ہے۔ تو مسئلہ جو ہے وہ نیت کا ہے۔ اب میں ذرا سی بات کو اور واضح کروں، دیکھیے قرآن جو ہے وہ کہیں حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کرتا ہے، حضرت نوح کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، پیغمبروں کے واقعہ آ رہے ہیں، آدم ابلیس کا واقعہ آ رہا ہے۔ تو اب میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ گڑے مردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب حضرت آدم کو نہیں کیا ہوگا سجدہ ابلیس نے، تو وہ ہماری پرابلم تو نہیں ہے 1989 میں، لیکن پھر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اب عزاداری کے حوالے سے ایک بات آ گئی۔ نسبت بہت بڑی شے ہوتی ہے۔ ڈائلاگ اگر دیکھیں آپ قرآن مجید میں تو پروردگار بڑے جلال میں کہتا ہے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہ دونوں ہاتھ کیا ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے علم اور قدرت، اس کے بغیر کوئی شے بن نہیں سکتی، اور ہم کچھ اور بھی سمجھتے ہیں، اس کی ایک تفسیر بھی ہے۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو کس بات نے تجھے سجدے سے روک دیا؟ اب یہ تو سوال ہے۔ اچھا، اب ابلیس جواب کیا دیتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ جناب بات کل یہ ہے کہ آپ نے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، آگ افضل ہے مٹی سے، تو افضل جو کمتر ہے اسے سجدہ نہیں کرے گا۔ یہ اس کا ایک آرگومنٹ ہے، اب غلط ہو یا صحیح ہو اس کے اوپر بحث بعد میں ہوگی، ذرا سا توجہ کیجیے گا۔ یعنی ابلیس ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ اب یعنی اپنے آرگومنٹ کو جو وہ بیس کر رہا ہے وہ اس بات پر کہ میں ہوں افضل اور یہ ہے کمتر، اور افضل جو ہے وہ کمتر کی خلافت تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ افضل ہے یا نہیں یہ الگ موضوع ہے، لیکن ابلیس ہوتے ہوئے وہ اتنا تو سمجھ رہا ہے نا کہ افضل کو ہوتے ہوئے کمتر کو خلافت نہیں جانی چاہیے۔ اتنی بات تو کم سے کم طے ہو گئی۔ اچھا، اب آ جائیے اس کے اصل آرگومنٹ کے اوپر کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ تو ابلیس کی نگاہ کس چیز پر ہے؟ میٹیریل پر، کہ یہ بنا ہے مٹی سے اور میں بنا ہوں آگ سے۔ اللہ کی نگاہ کس چیز پر ہے؟ بنایا میں نے، چاہے مٹی سے بناؤں چاہے آگ سے بناؤں۔ تو اب دو اسکول آف تھاٹ، ایک خدا کا اور ایک ابلیس کا بالکل سامنے ہے۔ ابلیس کو اصرار ہے کہ بنا ہے مٹی سے نہیں کروں گا سجدہ، اور خدا کو اصرار ہے کسی چیز سے بنایا میں نے، نسبت۔ تو خدا کا تصور ہے نسبت کا اور ابلیس کا تصور ہے مادے کا۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی علم ہے لکڑی کا، ہم اسے نہیں چومیں گے، اور ہم کہتے ہیں علم ہے عباس کا، اس کی نگاہ مادے پر ہے، ہماری نگاہ نسبت پر ہے۔ یہ کیسے؟